اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے فارمولے پر عمل کرو۔ ہر وہ سیٹھ جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور اس کے پاس نوکروں کی قطار موجود ہے، لیکن اگر وہ نوکر کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، نوکر اپنے سیٹھ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا، لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ کرے گا تو نوکر کے دل میں سیٹھ کی محبت تو نہیں ہوگی، نوکری کی محبت ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے گھر میں اگر باپ ہے، گھر میں ساس ہے، گھر میں سسر ہے، گھر کے اندر شوہر ہے، بڑے جتنے بھی ہیں، ان کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی، اور اس تعلیم کو ذہن میں رکھو۔ بڑوں کے لیے بھی دستور عطا فرمایا اور چھوٹوں کے لیے بھی دستور عطا فرمایا، لیکن پہلے بات حضور نے بڑوں کی ذمہ داری سے متعلق فرمائی اور اس کے بعد چھوٹوں کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، پیار نہیں دیتا، محبت چھوٹوں پر نہیں کرتا، اور جو چھوٹے بڑوں کا رسپیکٹ نہیں کرتے، سرکار فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ آج بہت سارے باپ کہتے ہیں میرا بیٹا تو میرے کو دیکھ کے پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے، اور اس کو وہ کمال سمجھتے ہیں، اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر آپ سگریٹ پیو یا پکچر دیکھو، لیکن اتنا تو ہے نا کہ بیٹے کو آپ کی طرف سے پیار تو ملنا چاہیے نا، وہ اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے کہہ تو سکے۔ اتنا ڈرے کہ اپنی پریشانی کسی اور سے ذکر کرے اور آپ سے ذکر نہ کرے، یہ مزاج بدلنا ہوگا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ کسی کے ساتھ تم نرمی سے پیش آؤ گے تو تم محروم رہو گے، نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان کا مالک تم پر مہربانی کرو۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ہمیں روزی دیتا ہے۔ اب سمجھیے گا جو بات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ اللہ خالق ہے، ہم دن میں کئی مرتبہ سنتے ہیں اپنے کانوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جواب دیجیے، آپ بولیے، سنتے ہیں نا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ تو وہی بڑا ہے، اور بڑائی اسی کے لیے ہے، اور کسی کے لیے بڑائی ہے ہی نہیں۔ اب بات بڑائی کی آئی تو میں عرض کروں، جو شخص کسی وجہ سے خود کو بڑا سمجھے کہ میں بہت بڑا سیٹھ ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، اور اس بات پر وہ اکڑتا ہو اور تکبر کرتا ہو، تو جانتے ہو اس کے بارے میں اللہ عز و جل کا ارشاد کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کبریائی، بڑائی، ردائی یہ میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر کے سلسلے میں مجھ سے جھگڑا کرے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ تو خود کو کبھی بڑا نہ سمجھو، بڑا صرف اللہ ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم قرآن کھولتے ہیں، جیسے ہی کسی کام کے آغاز کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں، تو جانتے ہیں اللہ اکبر کیا ملتا ہے۔ جیسے ہی قرآن ہم نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والا، نہایت
اتنا بڑا کہ ملک کا مالک جسے چاہے اسے ملک عطا فرما دے، جسے چاہے اسے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے اسے ذلت عطا فرما دے، لیکن اپنی شان کیا بیان کرتا ہے؟ رحمان و رحیم. اور فرماتا ہے اگر کوئی کام تم شروع کرنا چاہو تو پہلے اس کو رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارو اور بسم اللہ شریف پڑھ لو، اللہ تمہارے سارے کام کو آسان فرما دے گا، آسان فرما دے گا. اس میں ذات کے بعد سب سے پہلے دو صفتوں کا ذکر آتا ہے، وہ ہے رحمان اور رحیم. بہت مہربانی کرنے والا. بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے پروردگار جل جلالہ نے سب سے پہلے جو جملہ اپنی شان کے متعلق لکھا وہ کون سا تھا؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. یعنی اللہ عز و جل جلال کے مقابلے میں اپنی رحمت کو جلال کے اوپر غالب کر رہا ہے. یہ میرے رب کی شان. اور پھر قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو میری مہربانی گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت گھیرے ہوئے ہے. اور پھر مزید آپ کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھے، ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ایک پرند و چرند اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کتنا پیار، اللہ اکبر کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ جتنی مہربانیاں تم دیکھ رہے ہو نا، چرند پرند اپنے بچوں سے، جانور اپنے بچوں پر مہربانی کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں پر مہربانی کرتی ہے، یہ ساری مہربانیاں میری ایک رحمت کا حصہ ہیں، ایک رحمت کا. اور رب فرماتا ہے 99 رحمتیں تو میرے پاس موجود ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے جب ایک ماں کے پیار کا یہ عالم ہے اور وہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، تو جس رب کے پاس مزید رحمتیں موجود ہیں اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا. اب وہ کتنا پیار کرتا ہے تھوڑا سا وہ بھی سمجھا دوں. کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے.